الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن اللہ كان عليا كبيرا۔ مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ پس نیک عورتیں فرمانبردار خاوند کی عدم موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو، پھر اگر وہ تابع داری کرنے لگیں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نافرمان بیوی کو سمجھانے کے احکامات۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد عورت کا حاکم، رئیس اور سردار ہے، اسے درست اور ٹھیک ٹھاک رکھنے والا ہے، اس لیے کہ مرد عورتوں سے افضل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبوت مردوں میں رہی، اور اسی طرح شرعی طور پر خلیفہ بھی مرد ہی بن سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں رسول فرماتے ہیں، وہ لوگ کبھی نجات نہیں پا سکتے جو اپنا والی کسی عورت کو بنائیں۔ اسی طرح منصب قضا وغیرہ بھی صرف مردوں کے لائق ہی ہیں۔ دوسری وجہ افضلیت کی یہ ہے کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں جو کتاب و سنت سے ان کے ذمے ہے، مثلا مہر میں، نان نفقے میں اور دیگر ضروریات کے پورا کرنے میں۔ پس مرد فی نفسی ہی افضل اور باعتبار نفع کے اور حاجت برآری کے بھی اس کا درجہ بڑا، پس اس کو عورت پر سردار بنایا گیا، جیسے اور جگہ فرمان ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو مردوں کی اطاعت کرنی پڑے گی، اس کے بال بچوں کی نگہداشت، اس کے مال کی حفاظت وغیرہ اس کا کام ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے خاوند کی شکایت کی کہ اس نے اسے تھپڑ مارا ہے، پس رسول اللہ نے بدلہ لینے کا حکم دیا ہی تھا جو یہ آیت اتری اور بدلہ نہ دلوایا گیا، لیکن یہ روایت مرسل ہے کیونکہ حسن بصری رحمہ اللہ تابعی ہیں، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو جس صحابی سے سنا ہے اس کا نام نہیں لیا۔ شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مال خرچ کرنے سے مراد مہر کا ادا کرنا ہے۔ دیکھو اگر مرد عورت پر زناکاری کی تہمت لگائے تو لعان کا حکم ہے، اور اگر عورت اپنے مرد کی نسبت یہ بات کہے اور ثابت نہ کر سکے تو اسے کوڑے لگیں گے۔ بس عورتوں میں سے نیک نفس وہ ہیں جو اپنے خاوندوں کی اطاعت گزار ہوں، اپنے نفس اور خاوند کے مال کی حفاظت رکھنے والیاں ہوں، جسے خود اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ سنن نسائی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہتر عورت وہ ہے کہ جب اس کا خاوند اس کی طرف دیکھے وہ اسے خوش کر دے، اور جب حکم دے بجا لائے، اور جب کہیں باہر جائے تو اپنے نفس کو برائی سے محفوظ رکھے اور اپنے خاوند کے مال کی محافظت کرے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا جن عورتوں کی سرکشی سے تم ڈرو، یعنی جو تم سے بلند ہونا چاہتی ہو، نافرمانی کرتی ہو، بے پرواہی برتتی ہو، دشمنی رکھتی ہو، تو پہلے تو اسے زبانی نصیحت کرو، ہر طرح سمجھاؤ، اتار چڑھاؤ بتاؤ، اللہ تعالیٰ کا خوف دلاؤ، حقوق زوجیت یاد دلاؤ، اسے کہو کہ دیکھو خاوند کے اتنے حقوق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مسند احمد اور ابو داؤد نیز ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں اگر میں کسی کو حکم کر سکتا کہ وہ ماں سوائے اللہ تعالیٰ کے دوسرے کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، کیونکہ سب سے بڑا حق اس پر اسی کا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ انکار کر دے تو صبح تک فرشتے اس پر یعنی اس بیوی پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جس رات کو کوئی عورت بطور روٹھنے کے اپنے خاوند کے بستر کو چھوڑے رہے تو صبح تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اس پر لعنتیں نازل کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی نافرمان عورتوں کو پہلے تو سمجھاؤ بجھاؤ، پھر بستروں سے الگ کرو۔
ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یعنی سلائے تو بستر ہی پر، مگر خود اس سے کروٹ موڑ لے اور مجامعت نہ کرے، بات چیت اور کلام بھی ترک کر سکتا ہے، اور یہ عورت کی بڑی بھاری سزا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں 7 سلانہ ہی چھوڑ دے، جیسا کہ سنن ابی داود میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے کہ عورت کا حق اس کے شوہر پر کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ جب تو کھا تو اسے بھی کھلا، جب تو پہن تو اسے بھی پہنا، اس کے منہ پر نہ مار، گالیاں نہ دے اور گھر سے الگ نہ کر، غصے میں اگر تو اس سے بطور سزا بات چیت ترک کرے تو بھی اسے گھر سے نہ نکال۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اس سے بھی اگر ٹھیک ٹھاک نہ ہو تو تمہیں اجازت ہے کہ یوں ہی سی ڈانٹ ڈپٹ اور مار پیٹ سے بھی راہ راست پر لاؤ۔ صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے خطبے میں ہے کہ عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، وہ تمہاری خدمت گزار اور ماتحت ہیں، تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ جس کے آنے جانے سے تم خفا ہو اسے نہ آنے دیں، اگر وہ ایسا نہ کریں تو انہیں یوں ہی سی تنبیہ بھی تم کر سکتے ہو، لیکن سخت مار جو ظاہر ہو نہیں مار سکتے۔ تم پر ان کا حق یہ ہے کہ انہیں کھلاتے پلاتے اور پہناتے اڑاتے رہو، بس ایسی مار نہ مارنی چاہیے جس کا نشان باقی رہے، جس سے کوئی عضو یعنی کوئی جسم کا حصہ ٹوٹ جائے یا کوئی زخم آئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس پر بھی اگر وہ باز نہ آئے تو فدیہ لے لو اور طلاق دے دو۔ سنن نبی داؤد کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی لونڈیوں یعنی اللہ کی بندیوں کو نہ مارا کرو۔ اس کے بعد ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے اور عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، عورتیں آپ کے اس حکم کو سن کر اپنے مردوں پر دلیر ہو گئی ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مارنے کی اجازت دی۔ اب مردوں کی طرف سے دھڑا دھڑ مار پیٹ شروع ہوئی اور بہت سی عورتیں شکایتیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو رسول اللہ نے لوگوں سے فرمایا سنو، میرے پاس عورتوں کی فریاد پہنچی، یاد رکھو تم میں سے جو اپنی عورتوں کو زد و کوب کرتے ہیں وہ اچھے آدمی نہیں۔ اشعث رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں فاروق اعظم عمر رضی اللہ عنہ کا مہمان ہوا، اتفاقاً اس روز شوہر بیوی میں کچھ ناشاکی ہو گئی اور عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی صاحبہ کو مارا۔ پھر مجھ سے فرمانے لگے اشعث 3 باتیں یاد رکھ جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یاد رکھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مرد سے یہ نہ پوچھا جائے کہ اس نے اپنی عورت کو کس بنا پر مارا، دوسری یہ کہ وطر پڑھے بغیر سونا مت، اور تیسری بات راوی کے ذہن سے نکل گئی۔ یہ روایت سنن ابی داؤد اور نسائی وغیرہ کی ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اگر اب بھی عورتیں تمہاری فرما بردار بن جائیں تو تم ان پر کسی قسم کی سختی نہ کرو، نہ مارو پیٹو، نہ بیزاری کا اظہار کرو، اللہ تعالیٰ بلندیوں اور بڑائیوں والے ہیں۔ یعنی اگر عورتوں کی طرف سے قصور سرزد ہوئے بغیر یا قصور کے بعد ٹھیک ہو جانے کے باوجود بھی تم نے انہیں ستایا تو یاد رکھو ان کی مدد پر اور ان کا انتقام لینے پر خود اللہ تعالیٰ ہیں، اور یقیناً وہ بہت زور آور اور زبردست ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اگر تمہیں شوہر بیوی کی آپس کی انبن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک عورت کی طرف والوں میں سے مقرر کرو، اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں میں ملاپ کرا دیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ پورے علم والے پوری خبر والے ہیں۔ سامعین اب اس آیت کی تفصیل سماعت کیجیے۔ شوہر و بیوی کے جھگڑے میں حکمین کا تقرر۔ گزشتہ آیت میں اس صورت کو بیان فرمایا کہ نافرمانی اور کجی عورتوں کی جانب سے ہو، اب یہاں اس صورت کا بیان ہو رہا ہے کہ اگر دونوں ایک دوسرے سے نالاں ہوں یعنی پریشان اور ناراض تو کیا کیا جائے۔ بس علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسی حالت میں حاکم فقہ اور سمجھدار شخص کو مقرر کرے جو یہ دیکھے کہ ظلم و زیادتی کس طرف سے ہے، بس ظالم کو ظلم سے روکے۔ اگر اس پر بھی کوئی بہتری کی صورت نہ نکلے تو عورت والوں میں سے ایک اس کی طرف سے اور مرد والوں میں سے ایک بہتر شخص اس کی جانب سے منصف مقرر کر دے، اور یہ دونوں مل کر تحقیقات کریں اور جس امر میں مصلحت سمجھیں اس کا فیصلہ کر دیں، یعنی خواہ الگ کرا دیں خواہ میل ملاپ کرا دیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسی امر کی طرف شوق دلایا ہے
کہ جہاں تک ہو سکے کوشش کریں کہ کوئی شکل نباہ کی نکل آئے۔ اگر ان دونوں کی تحقیق میں خاوند کی طرف سے برائی ثابت ہو تو یہ اس کی عورت کو اس سے الگ کر لیں اور اسے مجبور کریں گے کہ اپنی عادت ٹھیک ہونے تک اس سے الگ رہے اور اس کے خرچ اخراجات ادا کرتا رہے، اور اگر شرارت عورت کی طرف سے ثابت ہو تو اسے نفقہ نہیں دلائیں گے اور خاوند سے ہنسی خوشی بسر کرنے پر مجبور کریں گے۔ اسی طرح اگر وہ طلاق کا فیصلہ دیں تو خاوند کو طلاق دینی پڑے گی، اگر وہ آپس میں بسنے کا فیصلہ کریں تو بھی انہیں ماننا پڑے گا۔ بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تو فرماتے ہیں اگر دونوں فریق اس پر متفق ہو گئے کہ انہیں رضامندی کے ساتھ ایک دوسرے سے اپنے تعلقات نبھانے چاہیے اور اس فیصلے کو ایک نے منظور کر لیا اور دوسرا نہیں کرتا اور اسی حالت میں ایک کا انتقال ہو گیا، تو جو راضی تھا وہ اس کا وارث بنے گا، جو ناراض تھا لیکن جو ناراض تھا اسے اس کا ورثہ نہیں ملے گا جو راضی تھا۔ ایک ایسے ہی جھگڑے میں عثمان رضی اللہ عنہ نے ابن عباس اور معاویہ رضی اللہ عنہما کو حاکم مقرر کیا تھا اور فرمایا تھا کہ اگر تم ان میں میل کرانا چاہو تو میل ہوگا اور اگر جدائی کرانا چاہو تو جدائی ہو جائے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ عقیل ابن ابی طالب نے فاطمہ بنت عتبہ ابن ربیعہ سے نکاح کیا تو اس نے کہا تم میرے پاس آؤ گے بھی اور میں ہی تمہارا خرچ بھی برداشت کروں گی۔ اب یہ ہونے لگا کہ جب عقیل ان کے پاس آنا چاہتے تو وہ پوچھتی عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کہاں ہیں؟ یہ فرماتے تیری بائیں جانب جہنم میں۔ اس پر وہ بگڑ کر اپنے کپڑے ٹھیک کر لیتی۔ ایک مرتبہ یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں اور یہ واقعہ بیان کیا۔ خلیفۃ المسلمین اس پر ہنسے اور ابن عباس اور معاویہ رضی اللہ عنہما کو ان کا حکم مقرر کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما تو فرماتے تھے کہ ان دونوں میں علیحدگی کرا دی جائے، لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے بنو عبد مناف میں یہ تفریق میں ناپسند کرتا ہوں۔ اب یہ دونوں حضرات عقیل رضی اللہ عنہ کے گھر آئے، آ کر دیکھا تو دروازہ بند ہے اور دونوں شوہر بیوی اندر ہیں، یہ دونوں لوٹ گئے۔ مسند عبد الرزاق میں ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک شوہر بیوی اپنی ناشاکی کا جھگڑا لے کر آئے۔ اس کے ساتھ اس کی برادری کے لوگ تھے اور اس کے ہمراہ اس کے گھرانے کے۔ علی رضی اللہ عنہ نے دونوں جماعتوں میں سے ایک ایک کو چنا اور اسے حکم مقرر کیا، پھر دونوں بنجوں سے کہا جانتے بھی ہو تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا منصب یہ ہے کہ اگر چاہو دونوں میں اجتماع کرا دو، اگر چاہو تو تفریق کرا دو یعنی جدائی۔ یہ سن کر عورت نے تو کہا میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہوں، خواہ ملاپ کی صورت میں ہو خواہ جدائی کی صورت میں۔ مرد کہنے لگا مجھے جدائی نامنظور ہے۔ اس پر علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، قسم اللہ کی تجھے دونوں صورتیں منظور کرنی پڑیں گی۔ بس علماء کا اجماع ہے کہ ایسی صورت میں ان دونوں منصفوں کو دونوں اختیار ہیں، یہاں تک کہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ چاہیں 2 اور 3 طلاقیں بھی دے سکتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ سے بھی یہی مروی ہے۔ ہاں حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں اجتماع کا اختیار ہے، تفریق کا نہیں۔ قتادہ اور زید بن اسلم رحمہم اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ امام احمد اور ابو ثور اور داؤد ظاہری رحمہم اللہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ ان کی دلیل ان یرید اصلاحا والا جملہ ہے کہ اس میں تفریق کا ذکر نہیں۔ ہاں اگر یہ دونوں جانب سے وکیل ہیں تو بے شک ان کا حکم جمع اور تفریق دونوں میں نافذ ہوگا، اور اس میں تو کسی کا خلاف منقول بھی نہیں۔ پھر یہ بھی خیال رہے کہ یہ دونوں بنچ حاکم کی جانب سے مقرر ہوں گے اور فیصلہ کریں گے، گو ان سے فریقین ناراض ہوں، یا یہ دونوں شوہر بیوی کی طرف سے ان کے بنائے ہوئے وکیل ہوں گے۔ جمہور کا مذہب تو پہلا ہے اور دلیل یہ ہے کہ ان کا نام قرآن حکیم نے حکم رکھا ہے، اور حکم کے فیصلے سے کوئی خوش ہو یا ناخوش، بہر صورت اس کا فیصلہ قطعی ہوگا۔ آیت کے ظاہری الفاظ بھی جمہور کے ساتھ ہی ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا نیا قول بھی یہی ہے۔ دوسرا قول جن کا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ حکم کی صورت میں ہوتے تو پھر علی رضی اللہ عنہ اس خاوند کو کیوں فرماتے کہ جب تک عورت نے دونوں صورتوں کا اقرار کیا ہے تو بھی نہ کرے تب تک تو جھوٹا ہے، واللہ اعلم۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام کا اجماع ہے کہ دونوں بنجوں یعنی دونوں فریق کی طرف سے مقرر شدہ فیصلہ کرنے والوں کا قول جب مختلف ہو تو دوسرے کے قول کا کوئی اعتبار نہیں، اور اس امر پر بھی اجماع ہے کہ یہ اتفاق کرانا چاہیں تو ان کا فیصلہ نافذ ہے۔ ہاں اگر وہ جدائی کرانا چاہیں تو بھی ان کا فیصلہ نافذ ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے، لیکن جمہور کا مذہب یہی ہے کہ اس میں بھی ان کا فیصلہ نافذ ہے،
گو انہیں وکیل نہ بنایا گیا ہو تب بھی۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ سے سلوک اور احسان کرو، اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسائے سے اور اجنبی ہمسائے سے اور پہلو کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ حسن سلوک کے مستحق افراد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کا حکم دیتے ہیں اور اپنی توحید کے ماننے کو فرماتے ہیں، اور اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے روکتے ہیں، اس لیے کہ خالق پیدا کرنے والے، رازق روزی دینے والے، نعمتیں دینے والے، تمام مخلوق پر ہر وقت اور ہر حال میں انعام کی بارش برسانے والے صرف وہی اکیلے اللہ ہیں، تو عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہوئے۔ معاذ رضی اللہ عنہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جانتے ہو اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ معاذ رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہت زیادہ جاننے والے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ پھر فرمایا، جانتے ہو جب بندے یہ کریں تو ان کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ یہ کہ انہیں وہ عذاب نہ کرے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرتے رہو، وہی سبب بنے ہیں تمہارے عدم سے وجود میں آنے کا۔ قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ہی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک و احسان کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے فرمایا، انشکر لی ولی والدیک، کہ تو اے انسان میرا شکر بجا لا اور اپنے والدین کا، اور فرمایا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کے رب نے اے نبی یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم عبادت نہ کرنا کسی کی بھی مگر صرف اکیلے اللہ کی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہاں بھی یہ بیان فرما کر پھر حکم دیتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں سے بھی حسن و احسان کرتے رہو۔ ترمذی وغیرہ کی حدیث میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، مسکین کو صدقہ صرف صدقہ ہی ہے، لیکن قریبی رشتہ داروں کو دینا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی کرنا بھی ہے۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ بھی سلوک و احسان کرو، اس لیے کہ ان کی خبر گیری کرنے والا، ان کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرنے والا، ان کے لاڑ چاو اٹھانے والا، انہیں محبت کے ساتھ کھلانے پلانے والا ان کے سر سے اٹھ گیا ہے۔ پھر مسکینوں کے ساتھ نیکی کرنے کا ارشاد کیا کہ وہ حاجت مند ہیں، خالی ہاتھ ہیں، محتاج ہیں، ان کی ضرورتیں تم پوری کرو، ان کی احتیاج تم رفع کرو، ان کے کام تم کر دیا کرو۔ فقیر و مسکین کا پورا بیان سورہ براءہ یعنی سورہ توبہ کی تفسیر میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ پڑوسیوں کے حقوق احادیث کی روشنی میں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، ان کے ساتھ بھی بھلا برتاؤ اور نیک سلوک رکھو، خواہ وہ قرابت دار ہوں یا نہ ہو، خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی و نصرانی ہو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جاری ذی القربہ سے مراد بیوی ہے، اور جاری الجنوبی سے مراد رفیق سفر ہے۔ پڑوسیوں کے حق میں بہت سی احادیث آئی ہیں، کچھ سن لیجئے۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے جبرائیل علیہ السلام پڑوسیوں کے بارے میں یہاں تک وصیت و نصیحت کرتے رہے کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید یہ پڑوسیوں کو وارث بنا دیں گے۔ فرماتے ہیں، بہتر ساتھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے ہمراہیوں کے ساتھ خوش سلوکی میں زیادہ ہو، اور پڑوسیوں میں سب سے بہتر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو ہمسائیوں سے نیک سلوک زیادہ ہو۔ یہ روایت سنن ترمذی کی ہے۔ مسند احمد میں ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے سوال کیا، زنا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ لوگوں نے کہا وہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے اسے حرام کیا ہے اور قیامت تک وہ حرام ہی رہے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا، سنو، 10 عورتوں سے زنا کرنے والا اس شخص کے گناہ سے کم گنہگار ہے جو اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کرے۔ پھر دریافت فرمایا، تم چوری کی نسبت کیا کہتے ہو؟
انہوں نے جواب دیا کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے، اور وہ بھی قیامت تک حرام ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، سنو، 10 گھروں سے چوری کرنے والے کے گناہ اس شخص کے گناہ سے ہلکا ہے جو اپنے پڑوسی کے گھر سے کچھ چرائے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، حالانکہ اکیلے اللہ ہی نے تجھے پیدا کیا ہے۔ میں نے پوچھا، پھر کون سا؟ فرمایا، تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی۔ میں نے پوچھا، پھر کون سا؟ فرمایا، یہ کہ تو اپنی پڑوسن سے زنا کاری کرے۔ مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے گھر سے چلا۔ وہاں پہنچ کر دیکھتا ہوں کہ ایک صاحب کھڑے ہیں اور رسول اللہ ان کی طرف متوجہ ہیں۔ میں نے خیال کیا کہ شاید انہیں آپ سے کچھ کام ہوگا۔ رسول اللہ کھڑے ہیں اور ان سے باتیں ہو رہی ہیں۔ بڑی دیر ہو گئی، یہاں تک کہ مجھے رسول اللہ کے تھک جانے کے خیال نے بے چین کر دیا۔ بہت دیر کے بعد رسول اللہ لوٹے اور میرے پاس آئے۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، اس شخص نے تو آپ کو بہت دیر کھڑا رکھا، میں تو پریشان ہو گیا، رسول اللہ کے پاؤں تھک گئے ہوں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اچھا تم نے انہیں دیکھا؟ میں نے کہا، ہاں، خوب اچھی طرح دیکھا۔ فرمایا، جانتے ہو وہ کون تھے؟ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ مجھے پڑوسیوں کے حقوق کی تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے حقوق بیان کیے کہ مجھے کھٹکا ہوا کہ غالباً آج تو پڑوسی کو وارث ٹھہرا دیں گے۔ صحیح بخاری نیز مسند احمد میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، رسول اللہ سے دریافت کیا کہ میرے 2 پڑوسی ہیں، میں ایک کو ہدیہ بھیجنا چاہتی ہوں تو کسے بھجواؤں؟ رسول اللہ نے فرمایا، جس کا دروازہ قریب ہو۔ مسند احمد میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو جھگڑا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا وہ 2 پڑوسیوں کا ہوگا، بیوی، مہمان، مسافر، خادم وغیرہ سے حسن سلوک۔ پھر آگے حکم ہوتا ہے صاحب بالجنب کے ساتھ سلوک کرنے کا۔ اس سے مراد بہت سے مفسرین کے نزدیک عورت ہے، اور بہت سے فرماتے ہیں مراد سفر کا ساتھی ہے، اور یہ بھی مروی ہے کہ اس سے مراد دوست اور ساتھی ہے۔ عام اس سے کہ سفر میں ہو یا قیام کی حالت میں۔ ابن السبیل سے مراد مہمان ہے، اور یہ بھی کہ وہ جو راہ گزرتے ہوئے ٹھہر گیا ہو۔ بس اگر مہمان سے بھی یہی مراد دی جائے کہ سفر میں جاتے جاتے مہمان بنا تو دونوں ایک ہو گئے۔ اس کا پورا بیان بھی سورہ براءہ کی تفسیر میں آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ پھر غلاموں کے بارے میں فرمان ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی نیک سلوک رکھو، اس لیے کہ وہ غریب تو تمہارے ہاتھوں اسیر ہیں، اس پر تو تمہارا کامل اختیار ہے، تو تمہیں چاہیے کہ اس پر رحم کھاؤ اور اس کی ضروریات کا اپنے امکان بھر خیال رکھو۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، تم خود جو کھائے وہ بھی صدقہ ہے، جو اپنے بچوں کو کھلائے وہ بھی صدقہ ہے، جو اپنی بیوی کو کھلائے وہ بھی صدقہ ہے، جو اپنے خادم کو کھلائے وہ بھی صدقہ ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک مرتبہ اپنے داروغہ سے فرمایا کہ کیا غلاموں کو تم نے ان کی خوراک دے دی؟ اس نے کہا، اب تک نہیں دی۔ فرمایا، جاؤ دے کر آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، انسان کو یہی گناہ کافی ہے کہ جن کی خوراک کا وہ مالک ہے ان سے روک رکھے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ مملوک ماتحت کا حق ہے کہ اسے کھلایا، پلایا، پہنایا، اڑھایا جائے اور اس کی طاقت سے زیادہ کام اس سے نہ لیا جائے۔ بخاری شریف میں ہے کہ جب تم میں سے کسی کا خادم اس کا کھانا لے کر آئے تو تمہیں چاہیے کہ اگر ساتھ بٹھا کر نہیں کھلاتے تو کم از کم اسے لقمے 2 لقمے دے دو۔ خیال کرو کہ اس کے پکانے کی گرمی اور تکلیف اسی نے اٹھائی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، چاہیے تو یہ کہ اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائے، اور اگر کھانا کم ہو تو لقمہ 2 لقمہ ہی دے دیا کرو۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، تمہارے غلام بھی تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے، بس جس کے ہاتھ تلے اس کا بھائی ہو یعنی اس کا خادم نوکر، اسے اپنے کھانے میں سے کھلائے اور اپنے پہننے میں سے پہنائے، اور ایسا کام نہ لے کہ وہ عاجز ہو جائے۔ اگر کوئی ایسا ہی مشکل کام آ پڑے تو خود بھی اس کا ساتھ دے۔ پھر فرمایا کہ خود بین یعنی خود آپ اپنی تعریف کرنے والا، معجب یعنی اپنے کاموں پر اترانے والا، متکبر گھمنڈی خود پسند لوگوں پر اپنی فوقیت جتانے والا،
اپنے آپ کو تولنے والا، اپنے تئیں دوسروں سے بہتر جاننے والا اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ نہیں۔ وہ گو اپنے آپ کو بڑا سمجھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ذلیل ہے، لوگوں کی نظروں میں وہ حقیر ہے۔ بھلا کتنا اندھیر ہے کہ خود تو اگر کسی سے سلوک کرے تو اپنا احسان اس پر رکھے، لیکن رب کی نعمتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھی ہیں شکر نہ بجا لائے، لوگوں میں بیٹھ کر فخر کرے کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں، میرے پاس یہ ہے اور وہ ہے۔ ابو رجا ہروی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر بد اخلاق شخص متکبر اور خود پسند ہوتا ہے۔ پھر اسی آیت کو تلاوت کیا اور فرمایا ماں باپ کا نافرمان سرکش اور بد نصیب ہوتا ہے۔ پھر آپ نے آیت وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا پڑھی۔ عوام ابن حوشب رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ مطرف رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے ابو ذر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت پہنچی تھی اور میرے دل میں تمنا تھی کہ کسی وقت خود ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مل کر اس روایت کو انہی کی زبانی سنوں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ملاقات ہو گئی تو میں نے کہا مجھے خبر ملی ہے کہ آپ ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں کو دوست رکھتے ہیں اور 3 قسم کے لوگوں کو ناپسند فرماتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں یہ سچ ہے، میں بھلا اپنے خلیل پر بہتان کیسے باندھ سکتا ہوں، یعنی اپنی جگری دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ میں نے کہا اچھا پھر وہ 3 کون ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ دشمن رکھتے ہیں؟ آپ نے اسی آیت کی تلاوت کی اور فرمایا اسے تو تم کتاب اللہ میں بھی پاتے ہو۔ بنو حجیم کا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے مجھے نصیحت کیجیے۔ رسول اللہ نے فرمایا کپڑا ٹخنے سے نیچے نہ لٹکاؤ، کیونکہ یہ تکبر اور خود پسندی ہے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند رکھتے ہیں۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما۔ جو لوگ خود بخیلی یعنی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کو کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں، ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ اور جو لوگ اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس کا ہم نشین اور ساتھی شیطان ہو، پس وہ بدترین ساتھی ہے۔ بھلا ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دے رکھا ہے اللہ کے نام پر دیتے، اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بخل یعنی کنجوسی اور ریاکاری یعنی دکھاوے کی مذمت اور برائی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی کے موقع پر مال خرچ کرنے سے جی چراتے ہیں، مثلا ماں باپ کو دینا، قرابت داروں سے اچھا سلوک کرنا، یتیم مسکین پڑوسی رشتہ دار اور غیر رشتہ دار پڑوسی، ساتھی مسافر غلام اور ماتحت کو ان کی محتاجی کے وقت فی سبیل اللہ نہیں دیتے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ لوگوں کو بھی بخل یعنی کنجوسی کا اور فی سبیل اللہ خرچ نہ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کون سی بیماری بخل یعنی کنجوسی کی بیماری سے بڑھ کر ہے؟ اور مسند احمد نیز حاکم اور ابن حبان کی حدیث میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا لوگو بخیلی یعنی کنجوسی سے بچو، اسی نے تم سے اگلو یعنی پچھلے لوگوں کو طاقت و تاراج کیا یعنی برباد کیا، اسی کے باعث ان سے قطع رحمی اور فسق و فجور جیسے بد کام نمایاں ہوئے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا یہ لوگ ان دونوں برائیوں کے ساتھ ہی ساتھ ایک تیسری برائی کے بھی مرتکب ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو چھپاتے ہیں، انہیں ظاہر نہیں کرتے، نہ ان کے کھانے پینے میں وہ ظاہر ہوتی ہیں، نہ پہننے اوڑھنے میں اور نہ دینے لینے میں، جیسے اور جگہ ہے ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید، یعنی انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے اور وہ خود ہی اپنے اس حالت اور اس خصلت پر گواہ ہے۔
پھر وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ کہ وہ انسان مال کی محبت میں مست ہے۔ بس یہاں بھی فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو یہ چھپاتا رہتا ہے۔ پھر انہیں دھمکایا جاتا ہے کہ کافروں کے لیے ہم نے اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ کفر کے معنی ہے پوشیدہ رکھنا اور چھپا لینا۔ بس بخیل یعنی کنجوش بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چھپانے والا، ان پر پردہ ڈال رکھنے والا، بلکہ ان کا انکار کرنے والا ہے۔ پس وہ ان نعمتوں کا کافر ہوا۔ سنن نبی داؤد میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر اپنی نعمت انعام فرماتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ اس کا اثر اس پر ظاہر ہو۔ سنن نبی داؤد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، آپ فرماتے تھے وَجَعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ، اے اللہ ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر گزاری کرنے والا، مُثْنِينَ بِهِ عَلَيْكَ، اور ان کی وجہ سے ہمیں اپنا ثنا خواں بنائیے، قَابِلِهَا وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا، ان کا قبول کرنے والا بنائیے اور ان نعمتوں کو ہمیں بھرپور عطا فرمائیے۔ بعض سلف کا قول ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے اس بخل یعنی کنجوشی کے بارے میں ہے جو اپنی کتاب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے چھپانے میں کرتے تھے۔ اسی لیے اس کے آخر میں ہے کہ کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہم نے تیار کر رکھے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ اس آیت کا حمل ان پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بظاہر یہاں مال کا بخل یعنی کنجوشی بیان ہو رہا ہے، گو علم کا بخل بھی اس میں بطور اولا داخل ہے۔ خیال کیجئے کہ بیان آیت اقربا ضعفاء کو مال دینے کے بارے میں ہے، اسی طرح اس کے بعد والی آیت میں ریاکاری دکھلاوے کے طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے مال دینے والوں کی مذمت و برائی بیان ہو رہی ہے۔ یہاں بیان ہوا ان ممسک یعنی اپنے مال کو اپنے پاس روک رکھنے والے اور بخیلوں یعنی کنجوشوں کا جو کوڑی کوڑی کو دانتوں سے تھام رکھتے ہیں۔ پھر بیان ہوا ان کا جو دیتے تو ہیں لیکن بدنیتی سے دنیا میں اپنی واہ واہ ہونے کی خاطر۔ چنانچہ صحیح مسلم، نسائی وغیرہ کی حدیث میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں جن 3 قسم کے لوگوں سے جہنم کی آگ سلگائی جائے گی وہ یہی ریاکار ہوں گے، ریاکار عالم، ریاکار غازی، ریاکار سخی۔ یہ سخی کہے گا کہ باری تعالیٰ آپ کی ہر راہ میں میں نے اپنا مال خرچ کیا، تو اسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب ملے گا کہ تو جھوٹا ہے، تیرا ارادہ تو صرف یہ تھا کہ تو سخی اور جواد مشہور ہو جائے، سو وہ ہو چکا، یعنی تیرا مقصود دنیا کی شہرت تھی، وہ میں تجھے دنیا میں ہی دے چکا، بس تیری مراد حاصل ہو چکی۔ اور مسند احمد نیز ابن حبان کی حدیث میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں آپ نے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تیرے باپ نے اپنی سخاوت سے جو چاہا تھا وہ سے مل گیا۔ یہ آپ نے ان سے اس لیے فرمایا تھا کہ ان کے والد دین نصرانیت پر ہی فوت ہوئے تھے، یعنی نصرانی ہونے کے باوجود ان کے والد جو اپنی کفر کے حالت میں مال کو خرچ کرتے تھے تو انہیں دنیا کی شہرت کہ یہ آدمی سخی تھا یہ مل گیا، لیکن آخرت میں اس کے لیے سوائے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے عذاب کی اور کچھ نہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم، ترمذی وغیرہ کے اندر ہے، رسول اللہ سے سوال ہوتا ہے کہ عبداللہ بن جدعان تو بڑا سخی تھا جس نے مساکین و فقراء کے ساتھ بڑے سلوک کیے اور اللہ کے نام بہت سے غلام آزاد کیے، تو کیا اسے ان کا نفع ملے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، اس نے تو عمر بھر میں ایک دن بھی نہ کہا کہ اللہ میرے گناہوں کو قیامت کے دن، جس دن کہ آپ اپنے بندوں کو ان کے کیے کرائے کا پورا بدلہ دیں گے، معاف فرما دینا۔ اسی لیے یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا ایمان اللہ تعالیٰ پر اور قیامت پر نہیں، ورنہ شیطان کے پھندے میں نہ پھنس جاتے اور بد کو بھلا نہ سمجھ بیٹھتے۔ یہ شیطان کے ساتھی ہیں اور شیطان ان کا ساتھی ہے۔ ساتھی کی برائی پر ان کی برائی بھی سوچ لو۔ عرب شاعر کہتا ہے عن المرء لا تسأل وسل عن قرینہ فکل قرین بالمقارن یقتدی، انسان کے بارے میں نہ پوچھ، اس کے ساتھیوں کا حال دریافت کر لے، ہر ساتھی اپنے ساتھی کا ہی پیروکار ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ سنن ترمذی کی حدیث میں بھی اسی مضمون کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بڑے دو ٹوک انداز میں یوں واضح فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے جگری دوست کے دین پر ہوتا ہے، فلینظر من یخالل، پس اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھی طرح دیکھ بھال لے کہ وہ کسے اپنا جگری دوست بنا رہا ہے۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور صحیح راہ پر چلنے اور ریاکاری کو چھوڑ دینے اور اخلاص و یقین پر قائم ہو جانے سے کون سی چیز مانع یعنی رکاوٹ بن رہی ہے؟ ان کا اس میں کیا نقصان ہے، بلکہ سراسر فائدہ ہے کہ ان کی عاقبت یعنی آخرکار انجام سنور جائے گی۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے تنگ دلی کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ انہیں خوب جانتے ہیں، ان کی بھلی اور بری نیتوں کا اللہ کو بخوبی علم ہے۔ اہل توفیق اور غیر اہل توفیق سب اللہ پر ظاہر ہیں، وہ بھلوں کو عمل صالح کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور اپنی خوشنودی کے کام ان سے لے کر اپنی قربت انہیں عطا فرماتے ہیں، اور بروں کو اپنی عالی جناب اور زبردست سرکار سے دھکیل دیتے ہیں، جس سے ان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہوتی ہے۔ عیاذا باللہ من ذالک، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس طرح ہمارے ساتھ ہونے سے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی رحمت اور توفیق سے اپنی عبادت اور اپنے نبی کی سنتوں پر مرتے دم تک چلتے رہنے والا بنائیے۔ بے شک توفیق کا دینا آپ ہی کے ہاتھ ہے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائیے جو آپ کی عبادت سے منہ موڑنے والے ہیں اور آپ کے نبی کی سنت کے تارک ہیں۔ ان اللہ لا يظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتے، اور اگر نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتے ہیں اور خاص اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتے ہیں۔ بس کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے، اور آپ کو اے نبی ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے جس روز کافر اور رسول کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نیکی کا اجر کئی گنا ملے گا، ذرہ برابر ایمان والا بھی بالآخر جنتی ہوگا۔ باری تعالیٰ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے، بلکہ بڑھا چڑھا کر قیامت کے روز اس کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ جیسے اور آیت میں اللہ کا ارشاد ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور ہم عدل کے ترازو رکھیں گے۔ اور فرمایا کہ لقمان نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا تھا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل الآیہ، یعنی اے میرے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، گو وہ کسی پتھر میں یا آسمانوں میں ہو یا زمین کے اندر ہو، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن لا حاضر کریں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین خبردار ہیں۔ اور جگہ اللہ نے فرمایا، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم الآیات، اس دن لوگ مختلف احوال پر لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ بس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ بخاری اور مسلم کی شفاعت کے ذکر والی مطول حدیث میں ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، لوٹ کر جاؤ اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان دیکھو اسے جہنم سے نکال لاؤ۔ بس بہت سی مخلوق جہنم سے آزاد ہوگی۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان فرما کر فرماتے، اگر تم چاہو تو اس آیت قرآنی کے اس جملے کو پڑھ لو، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، مشرک و کافر کو اس کے نیک اعمال کا صلہ۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مشرک کے بھی عزاموں میں اس کے باعث کمی کر دی جاتی ہے، ہاں جہنم سے نکلے گا تو نہیں۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث میں ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کے چچا ابو طالب آپ کی پشت پناہ بنے ہوئے تھے، آپ کو لوگوں کی ایذاؤں سے بچاتے رہتے تھے، آپ کی طرف سے ان سے لڑتے تھے، تو کیا انہیں کچھ نفع بھی پہنچے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں، وہ بہت تھوڑی سی آگ میں ہیں، اور اگر میرا یہ تعلق نہ ہوتا تو جہنم کے نیچے کے طبقے میں ہوتے، لیکن یہ بہت ممکن ہے کہ یہ فائدہ صرف ابو طالب کے لیے ہی ہو، یعنی اور کفار اس حکم میں نہ ہو، اس لیے کہ مسند طیالسی کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کی کسی نیکی پر ظلم نہیں کرتے،
دنیا میں روزی رزق وغیرہ کی صورت میں اس کا بدلہ ملتا ہے اور آخرت میں جزا اور ثواب کی شکل میں بدلہ ملے گا۔ ہاں، کافر تو اپنی نیکی دنیا میں ہی کھا جاتا ہے، قیامت میں اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی۔ یہ روایت صحیح مسلم میں بھی ہے۔ اجر عظیم سے مراد اس آیت میں جنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم، لطف و رحم سے اپنی رضامندی عطا فرمائے اور جنت نصیب کرے، آمین۔ پھر اس کے بعد قیامت کے دن کی سختی اور ہولناکی کا بیان فرما رہے ہیں کہ اس دن انبیاء علیہم السلام کو بطور گواہ کے پیش کیا جائے گا، جیسے اور آیت میں ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، یعنی زمین اپنے رب کے نور سے چمکنے لگے گی، نام اعمال دیے جائیں گے اور نبیوں اور گواہوں کو لا کھڑا کیا جائے گا۔ اور جگہ اللہ نے فرمایا ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، یعنی ہر امت پر انہی میں سے ہم بروز قیامت گواہ کھڑا کریں گے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا مجھے کچھ قرآن پڑھ کر سناؤ۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، میں آپ کو پڑھ کر کیا سناؤں گا؟ آپ پر تو قرآن اترا ہے۔ فرمایا ہاں، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ دوسرے سے سنو۔ بس میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی۔ پڑھتے پڑھتے جب میں نے اس آیت فَكَيْفَ کی تلاوت کی تو رسول اللہ نے فرمایا بس کرو۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن کافر اور رسول کے نافرمان لوگ آرزو کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جاتی اور یہ اس میں سما جاتے، پھر برابر ہو جاتی، کیونکہ ناقابل برداشت ہولناکیوں اور رسوائیوں اور ڈانٹ ڈپٹ سے گھبرا اٹھیں گے۔ جیسے اور آیت میں ہے یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، یعنی جس دن انسان اپنے آگے بھیجے ہوئے اعمال اپنی آنکھوں دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا۔ پھر فرمایا یہ ان تمام بد افعالیوں کا اس دن اقرار کریں گے جو انہوں نے کی تھیں، اور ایک چیز بھی پوشیدہ نہیں رکھ سکیں گے۔ ایک شخص نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا ایک جگہ تو قرآن میں ہے کہ مشرکین قیامت کے دن کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ تعالیٰ کی قسم، رب کی قسم ہم نے شرک نہیں کیا۔ اور دوسری جگہ ہے لا یکتمون اللہ حدیثا، کہ اللہ تعالیٰ سے ایک بات بھی نہ چھپائیں گے۔ پھر ان دونوں آیتوں کا کیا مطلب ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کا اور وقت ہے اور اس کا وقت اور ہے۔ جب موحدوں کو جنت میں جاتے ہوئے دیکھیں گے تو کہیں گے آؤ تم بھی اپنے شرک کا انکار کرو، کیا عجب کام چل جائے۔ پھر ان کے منہ پر مہریں لگ جائیں گی اور ہاتھ پاؤں بولنے لگیں گے، اب اللہ تعالیٰ سے ایک بات بھی نہ چھپائیں گے۔ یہ روایت ابن جریر کی تفسیر میں ہے۔ مسند عبدالرزاق میں ہے کہ اس شخص نے آ کر کہا تھا بہت سی چیزیں مجھ پر قرآن میں مختلف ہوتی ہیں، تو آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کیا مطلب، تجھے کیا قرآن میں شک ہے؟ اس نے کہا شک تو نہیں، ہاں میری سمجھ میں اختلاف نظر آ رہا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا جہاں جہاں اختلاف تجھے نظر آ رہا ہو ان مقامات کو پیش کر۔ تو اس نے یہ دو آیتیں پیش کی کہ ایک سے چھپانا ثابت ہوتا ہے، دوسرے سے نہ چھپانا پایا جاتا ہے۔ تو آپ رضی اللہ عنہما نے اسے یہ جواب دے کر دونوں آیتوں کی تطبیق سمجھا دی۔ ایک اور روایت میں سائل کا نام بھی آیا ہے کہ وہ نافع ابن ازرق تھا، اور یہ بھی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس سے یہ بھی فرمایا کہ شاید تم کسی مجلس سے آ رہے ہو، وہاں بھی تذکرہ ہو رہا ہوگا، تم نے کہا ہوگا کہ میں جاتا ہوں اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دریافت کرتا ہوں۔ اگر میرا یہ گمان صحیح ہے تو تمہیں لازم ہے کہ جواب سن کر انہیں بھی سنا دو۔ پھر یہی جواب دیا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ان اللہ کان عفوا غفورا۔ اے ایمان والو، تم جب نشے میں مست ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو،
اور نہ جنابت کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ ہاں اگر راہ چلتے مسافر ہو تو اور بات ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی پاخانہ سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھ مل لو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے بخشنے والے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جنابت کے احکام اور حرمت شراب کا واقعہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ایماندار بندوں کو نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں، کیونکہ اس وقت نمازی معلوم ہی نہیں کر سکتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ساتھ ہی محل نماز یعنی مسجد میں آنے سے بھی ممانعت ہے، اسے بھی اور جنبی شخص کو بھی، یعنی جسے نہانے کی حاجت ہو، احتلام کی وجہ سے یا بیوی سے ہم بستری کے باعث۔ ہاں ایسا شخص کسی کام کی وجہ سے مسجد کے ایک دروازے سے جا کر دوسرے سے نکل جائے، وہاں ٹھہرے نہیں تو یہ گزرنا جائز ہے۔ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانے کا حکم شراب کی حرمت یعنی شراب کے حرام ہونے سے پہلے کا تھا، جیسے اس حدیث سے ظاہر ہے جو ہم نے سورہ بقرہ کی آیت یسألونک عن الخمر والمیسر کی تفسیر میں ذکر کی ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت میں ہے کہ جب سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی اور نشے کے وقت نماز پڑھنے کی ممانعت ہوئی، اس وقت یہ دستور تھا کہ جب نماز کھڑی ہوتی تو ایک شخص آواز لگاتا کہ کوئی نشہ والا نماز کے قریب نہ آئے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے بارے میں 4 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ ایک انصاری نے کھانا تیار کیا اور بہت سے لوگوں کی دعوت کی، ہم سب نے خوب کھایا پیا، پھر شرابیں پیں اور مخمور ہو گئے یعنی نشے میں دھت، پھر آپس میں فخر جتنانے لگے۔ ایک شخص نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی اٹھا کر سعد رضی اللہ عنہ کو ماری، جس سے ناک پر زخم آیا اور اس کا نشان باقی رہ گیا۔ اس وقت تک شراب کو اسلام نے حرام نہیں کیا تھا، پس یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ حدیث مسلم شریف میں بھی پوری مروی ہے۔ ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے دعوت کی، لوگ گئے، کھانا کھایا، پھر شراب پی اور مست ہو گئے۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا، ایک شخص کو امام بنایا، اس نے نماز میں سورہ قل یا ایھا الکافرون میں اس طرح پڑھا، ما اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون۔ اس پر یہ آیت اتری اور نشے کی حالت میں نماز کا پڑھنا منع کیا گیا۔ یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے اور حسن ہے۔ ابن جریر کی روایت میں ہے کہ علی اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما اور تیسرے ایک اور صاحب نے شراب پی، اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نماز میں امام بنائے گئے اور قرآن کی قرات خلط ملط کر دی، اس پر یہ آیت اتری۔ ابو داؤد اور نسائی میں بھی یہ روایت ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ کی ایک اور روایت میں علی رضی اللہ عنہ نے امامت کی اور جس طرح پڑھنا چاہیے تھا نہ پڑھ سکے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور ایک روایت میں مروی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے امامت کرائی اور اس طرح پڑھا، قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون وانتم عابدون ما اعبد وانا عابد ما عبدتم لکم دینکم ولی دین۔ بس یہ آیت نازل ہوئی اور اس حالت میں نماز پڑھنا حرام کر دیا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ شراب کی حرمت سے پہلے لوگ نشے کی حالت میں نماز کو کھڑے ہو جایا کرتے تھے، بس اس آیت سے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا گیا۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے نازل ہونے کے بعد لوگ اس سے رک گئے، پھر شراب کی مطلق حرمت نازل ہوئی۔ ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے شراب کا نشہ مراد نہیں بلکہ نیند کا خمار مراد ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک یہی ہے کہ مراد اس سے شراب کا نشہ ہے، اور یہاں خطاب ان سے کیا گیا ہے جو نشے میں ہیں، لیکن نہ اتنے کے احکام شرع ان پر جاری ہی نہ ہو سکیں، کیونکہ نشے کی ایسی حالت والا شخص مجنون کے حکم میں ہے یعنی پاگل کے۔ بہت سے اصولی حضرات کا قول ہے کہ خطاب ان لوگوں کی طرف متوجہ ہے جو کلام کو سمجھ سکیں، نہ ایسے نشہ والوں کی طرف جو سمجھتے ہی نہیں کہ ان سے کیا کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ خطاب کا سمجھنا شرط ہے تکلیف کی۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ گو الفاظ یہ ہیں کہ نشہ کی حالت میں نماز نہ پڑھو، لیکن مراد یہ ہے کہ نشے کی چیز کھاؤ پیو بھی نہیں، اس لیے کہ دن رات میں 5 وقت نماز فرض ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ ایک شرابی ان 5 وقت کی نمازیں ٹھیک وقت پر ادا کر سکے، حالانکہ شراب برابر پی رہا ہے، واللہ اعلم۔ بس یہ حکم بھی اسی طرح ہوگا جس طرح یہ حکم ہے کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جتنا اللہ سے ڈرنے کا اللہ کو حق ہے،
اور نہ مرنا تم مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی تیاری ہر وقت رکھو اور ایسے پاکیزہ نیک اعمال ہر وقت کرتے رہو کہ جب تمہیں موت آئے تو اسلام پر دم نکلے۔ یہ جو اس آیت میں ارشاد ہوا ہے کہ یہاں تک کہ تم معلوم کر سکو جو تم کہہ رہے ہو، یہ نشے کی حد ہے، یعنی نشے کی حالت میں اس شخص کو سمجھایا جائے گا جو اپنی بات نہ سمجھ سکے۔ نشہ والا انسان قرات میں خلط ملط کر دے گا، اسے سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کرنے کا موقع نہ ملے گا، نہ اس سے عاجزی اور خشوع خضوع ہو سکتا ہے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی اونگنے لگے اور ہو وہ نماز میں تو اسے چاہیے کہ وہ لیٹ جائے اور سو جائے جب تک کہ وہ جاننے لگے جو کچھ کہہ رہا ہے۔ بخاری اور نسائی میں بھی یہ حدیث ہے، اور اس کے بعض طرق میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ممکن ہے کہ چاہے تو وہ اپنے لیے استغفار کرنا لیکن زبان سے اس کے خلاف نکلے۔ جنابت کی حالت میں مسجد میں داخلہ۔ پھر آگے اللہ کا فرمان ہے کہ جنبی یعنی حالت جنابت والا آدمی نماز کے قریب نہ جائے جب تک غسل نہ کر لے، ہاں بطور گزر جانے کے مسجد میں سے گزرنا جائز ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایسی ناپاکی کی حالت میں مسجد میں جانا ناجائز ہے، ہاں مسجد کی ایک طرف سے دوسری طرف نکل جانے میں کوئی حرج نہیں، مسجد میں بیٹھے نہیں۔ یہ روایت ابن ابی حاتم میں ہے۔ اور بھی بہت صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہم اللہ کا یہی قول ہے۔ یزید ابن ابی حبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بعض انصار جو مسجد کے ارد گرد رہتے تھے اور جنبی ہوتے تھے، گھر میں پانی نہیں ہوتا اور گھر کے دروازے مسجد سے متصل تھے، انہیں اجازت ہوئی کہ مسجد سے اسی حالت میں گزر سکتے ہیں۔ بخاری کی حدیث سے بھی یہ بات صاف طور پر ثابت ہوتی ہے کہ لوگوں کے گھروں کے دروازے مسجد میں تھے، چنانچہ رسول اللہ نے اپنے آخری مرض الموت میں فرمایا تھا کہ مسجد میں جن جن لوگوں کے دروازے پڑتے ہیں سب کو بند کر دو، صرف ابو بکر کا دروازہ رہنے دو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ کے بعد آپ کے جانشین خلیفہ برحق صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوں گے، تو انہیں ہر وقت اور بکثرت مسجد میں آنے جانے کی ضرورت رہے گی تاکہ مسلمانوں کے اہم امور کا فیصلہ کر سکیں۔ اس لیے رسول اللہ نے سب کے دروازے بند کرنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھلا رہنے کی ہدایت فرمائی۔ بعض سنن کی اس حدیث میں بجائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے علی رضی اللہ عنہ کا نام ہے، وہ بالکل خطا ہے۔ صحیح یہی ہے جو صحیح میں ہے۔ اس آیت سے اکثر ائمہ نے دلیل پکڑی ہے کہ جنبی شخص کو مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، ہاں گزر جانا جائز ہے۔ اسی طرح حیض و نفاس والی عورتوں کو بھی، اور بعض کہتے ہیں ان دونوں کو گزرنا بھی جائز نہیں، ممکن ہے مسجد میں آلودگی ہو، اور بعض کہتے ہیں اگر اس بات کا خوف نہ ہو تو ان کا گزرنا بھی جائز ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مسجد سے مجھے بوریا اٹھا دو، تو ام المؤمنین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں حیض سے ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حائضہ مسجد میں آ جا سکتی ہے، اور نفاس والی کا بھی یہی حکم ہے، یہ دونوں بطور راستہ چلنے کے آ جا سکتی ہیں۔ سنن نبی داؤد میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ میں حائضہ اور جنبی کے لیے مسجد کو حلال نہیں کرتا۔ امام ابو مسلم خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث کو ایک جماعت نے ضعیف کہا ہے کیونکہ افلت اس کا راوی مجھول ہے۔ عبداللہ بن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہم سنا کرتے تھے کہ یہ آیت سفر کے حکم میں ہے۔ اس حدیث سے بھی اس مسئلے کی شہادت ہو سکتی ہے جس کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، پاک مٹی مسلمان کی طہارت ہے، گو 10 سال تک پانی نہ ملے، اور جب مل جائے تو اسی کو استعمال کرے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان دونوں قولوں میں پہلا قول ان لوگوں کا ہے جو کہتے ہیں کہ مراد بطور گزر جانے کے مسجد میں جانا ہے، کیونکہ جس مسافر کو جنابت کی حالت میں پانی نہ ملے اس کا حکم تو آگے صاف بیان ہوا ہے، پس اگر یہی مطلب یہاں بھی لیا جائے تو پھر اسے لوٹانے کی دوسرے جملے میں کچھ ایسی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ پس معنی آیت کے اب یہ ہوئے کہ ایمان والو نماز کے لیے مسجد میں نہ جاؤ جب تک تم نشے میں ہو، جب تک تم اپنی بات کو آپ نہ سمجھنے لگو۔ اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی مسجد میں نہ جاؤ جب تک نہا نہ لو، ہاں بطور گزر جانے کے راستہ کاٹنے کے جائز ہے۔ عابرون کے معنی آنے جانے یعنی گزر جانے والے کے ہیں۔ اس کا مصدر عبرن اور عبورن آتا ہے۔
جب کوئی نہر سے گزر جائے تو عرب کہتے ہیں عبر فلان النہر، کہ فلاں شخص نے نہر عبور کر لیا ہے، یعنی اس کو پار کر لیا۔ اسی طرح قوی اونٹنی کو جو سفر کاٹتی ہو عبر الاسفار کہتے ہیں۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ جس قول کی تائید کرتے ہیں یہی قول جمہور کا ہے، اور آیت سے ظاہر بھی یہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس ناقص حالت میں نماز سے منع فرما رہے ہیں جو مقصود نماز کے خلاف ہے۔ اسی طرح نماز کی جگہ میں بھی ایسی حالت سے آنے کو روکتے ہیں جو اس جگہ کی عظمت اور پاکیزگی کے خلاف ہے، واللہ عالم۔ پھر جو فرمایا کہ یہاں تک کہ تم غسل کر لو، یہ دلیل ہے ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی کی کہ جنبی کو مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے جب تک کہ غسل نہ کر لے، یا اگر پانی نہ ملے یا پانی ہو لیکن اس کے استعمال کی قدرت نہ ہو تو تیمم کر لے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب جنبی نے وضو کر لیا تو اسے مسجد میں ٹھہرنا جائز ہے۔ چنانچہ مسند احمد اور سنن سعید ابن مسور میں مروی ہے کہ عطا بن یسار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو دیکھا کہ وہ جنبی ہوتے اور وضو کر کے مسجد میں بیٹھے رہتے، واللہ عالم۔ پھر تیمم کے مواقع اللہ نے بیان فرمائے۔ جس بیماری کی وجہ سے تیمم جائز ہو جاتا ہے وہ دو بیماری ہے کہ اس وقت پانی کے استعمال سے کسی عضو کے فوت ہو جانے یا اس کے خراب ہو جانے یا مرض کی مدت بڑھ جانے کا خوف ہو۔ بعض علماء نے ہر مرض پر تیمم کی اجازت کا فتویٰ دیا ہے کیونکہ آیت میں عموم ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری بیمار تھے، نہ تو کھڑے ہو کر وضو کر سکتے تھے نہ ان کا کوئی خادم تھا جو انہیں پانی دے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، اس پر یہ حکم اترا۔ یہ روایت مرسل ہے، ضعیف ہے۔ دوسری حالت تیمم کے جواز کی سفر ہے، خواہ لمبا سفر ہو خواہ چھوٹا۔ غائطن کہتے ہیں نرم زمین کو، یہاں اس سے کنایا کیا گیا ہے پاخانہ پیشاب سے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں لمس کی تحقیق۔ لامستم کی دوسری قراءت لمستم ہے۔ اس کی تفسیر میں دو قول ہیں، ایک یہ کہ مراد جماع ہے جیسے اور آیت میں ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، یعنی اگر تم اپنی بیویوں کو مجامعت سے پہلے طلاق دو اور ان کا مہر مقرر ہو تو جو مہر مقرر ہو اس سے آدھا دے دو۔ اور آیت میں ہے اے ایمان والو، جب تم ایمان والی عورتوں سے نکاح کرو پھر مجامعت سے پہلے انہیں طلاق دے دو تو ان کے ذمے عدت نہیں۔ یہاں بھی لفظ من قبل ان تمسوہن ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اولا مستم النساء سے مراد مجامعت ہے۔ علی ابی بن کعب رضی اللہ عنہما، نیز مجاہد، طاؤوس، حسن بصری، عبید ابن عمیر، سعید ابن جبیر، شعبی، قتادہ، مقاتل ابن حیان رحمہم اللہ سے بھی یہی مروی ہے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اس لفظ پر مذاکرہ ہوا تو چند موالی نے کہا یہ جماع نہیں اور چند عرب نے کہا جماع ہے۔ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کا بیان کیا۔ آپ نے پوچھا تم کن کے ساتھ تھے؟ میں نے کہا موالی کے۔ فرمایا موالی مغلوب ہو گئے۔ لمس اور مس اور مباشرت کا معنی جماع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کنایا کیا ہے۔ بعض اور حضرات نے اس سے مراد مطلق چھونا لیا ہے، خواہ کسی حصہ جسم کو عورت کے کسی حصہ جسم سے ملایا جائے تو وضو واجب ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لمس جماع کے سوا کو کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بوسہ بھی لمس میں داخل ہے اور اس سے بھی وضو کرنا پڑے گا۔ یہ روایت موطا مالک کی ہے۔ فرماتے ہیں مباشرت سے ہاتھ لگانے سے بوسہ لینے سے وضو کرنا پڑے گا، لمس سے مراد چھونا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی عورت کا بوسہ لینے سے وضو کرنے کے قائل تھے، اسے لمس میں داخل جانتے تھے۔ عبیدہ، ابو عثمان النہدی، ثابت البنانی، ابراہیم نخعی، زید بن اسلم رحمہم اللہ بھی کہتے ہیں لمس سے مراد جماع کے علاوہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں انسان کا اپنی بیوی کا بوسہ لینا اور اسے ہاتھ لگانا ملامست ہے، اس سے وضو کرنا پڑے گا۔ دارالقطنی میں خود عمر رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے، لیکن دوسری روایت آپ سے اس کے خلاف بھی پائی جاتی ہے کہ آپ باوضو تھے، آپ نے اپنی بیوی کا بوسہ لیا پھر وضو نہ کیا اور نماز ادا کی۔ پس دونوں روایتوں کے ثابت ماننے کے بعد یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ وضو کو مستحب مانتے تھے، واللہ عالم۔ مطلق چھونے سے وضو کے قائل امام شافعی رحمہ اللہ اور ان کے ساتھی ہیں، اور امام مالک رحمہ اللہ ہیں، اور امام احمد رحمہ اللہ سے بھی یہی منقول ہے۔ اس قول کے قائل کہتے ہیں کہ یہاں دو قراتیں ہیں، لمستم اور لمستم، اور لمس کا اطلاق ہاتھ لگانے پر بھی قرآن کریم میں آیا ہے،
چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، ظاہر ہے کہ یہاں ہاتھ لگانا ہی مراد ہے۔ اسی طرح ماعز ابن مالک رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ شاید تم نے بوسہ لیا ہوگا یا ہاتھ لگایا ہوگا، وہاں بھی لفظ لمستا ہے اور صرف ہاتھ لگانے کے معنی میں ہی ہے۔ اور حدیث میں ہے وَالْيَدُ زِنَاهَا اللَّمْسُ، ہاتھ کا زنا چھونا اور ہاتھ لگانا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں بہت کم دن ایسے گزرتے تھے کہ رسول اللہ ہمارے پاس آ کر بوسہ نہ لیتے ہوں اور ہاتھ نہ لگاتے ہوں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے بیع ملامست سے منع فرمایا، یہ بھی ہاتھ لگانے کی بیع ہے۔ بس یہ لفظ جس طرح جماع پر بولا جاتا ہے ہاتھ سے چھونے پر بھی بولا جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے وَلَمَسَتْ كَفِّي كَفَّهُ أَطْلُبُ الْغِنَا، کہ میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ملا، میں تونگری چاہتا تھا۔ مسند احمد کی ایک منقطع روایت میں ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول، اس شخص کے بارے میں کیا فیصلہ ہے جو ایک اجنبیہ عورت کے ساتھ وہ تمام کام کرتا ہے جو شوہر بیوی میں ہوتے ہیں سوائے جماع کے؟ تو آیت اقیم الصلاۃ نازل ہوتی ہے اور رسول اللہ فرماتے ہیں وضو کر کے نماز ادا کر لے۔ اس پر معاذ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کیا یہ اسی کے لیے خاص ہے یا سب مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ رسول اللہ جواب دیتے ہیں تمام ایمان والوں کے لیے۔ امام ترمذی اسے زائدہ کی حدیث سے روایت کر کے فرماتے ہیں اس کی سند متصل نہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ اسے مرسلا روایت کرتے ہیں۔ الغرض اس قول کے قائل اس حدیث سے یہ کہتے ہیں کہ اسے وضو کا حکم اسی لیے دیا تھا کہ اس نے عورت کو چھوا تھا، جماع نہیں کیا تھا۔ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اولاً تو یہ منقطع ہے، ابن ابی لیلہ اور معاذ رضی اللہ عنہ کے درمیان ملاقات کا ثبوت نہیں۔ دوسرے یہ کہ ہو سکتا ہے اسے وضو کا حکم فرض نماز کی ادائیگی کے لیے دیا ہو، جیسے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ والی حدیث میں ہے کہ جو بندہ کوئی گناہ کرے پھر وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ پوری حدیث سورہ آل عمران میں آیت ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان دونوں قولوں میں سے پہلا قول ان کا ہے جو کہتے ہیں کہ مراد اس سے جماع ہے نہ کہ اور، کیونکہ صحیح مرفوع حدیث میں آ چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی صاحبہ کا بوسہ لیا اور وضو نہ کیا اور نماز پڑھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے، پھر بوسہ لیتے، پھر نماز پڑھتے اور وضو نہ کرتے۔ حبیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بیوی کا بوسہ لیتے، پھر نماز کو جاتے اور وضو نہ کرتے۔ میں نے کہا وہ آپ ہی ہوں گی تو آپ مسکرا دیں۔ سنن نبی داؤد اور نسائی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لیا، پھر وضو نہ کیا اور نماز ادا کی۔ تیمم اور اس کے احکام۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اسے اکثر فقہاء نے استدلال کیا ہے کہ پانی نہ پانے والے کے لیے تیمم کی اجازت پانی کی تلاش کے بعد ہے۔ کتب فروع میں تلاش کی کیفیت بھی لکھی ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ ایکسو ہے اور لوگوں کے ساتھ اس نے نماز نہیں پڑھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تم نے لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نہ پڑھی؟ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ اس نے کہا اللہ کے رسول ہوں تو مسلمان، لیکن جنبی ہو گیا اور پانی نہ ملا۔ رسول اللہ نے فرمایا پھر اس صورت میں تجھے مٹی کافی تھی۔ تیمم کے لفظی معنی قصد کرنے کے ہیں۔ عرب کہتے ہیں تیممک اللہ بحفظہ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت کے ساتھ تیرا قصد کرے۔ امرؤ القیس کے شعر میں بھی یہ لفظ اسی معنی میں آیا ہے۔ سعید کے معنی میں کہا گیا کہ ہر وہ چیز جو زمین سے اوپر کو چڑھے بس اس میں مٹی، ریت، درخت، پتھر، گھاس بھی داخل ہو جائیں گے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا قول یہی ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ جو چیز مٹی کی جنس سے ہو جیسے ریت، ہڑتال اور چونا، یہ مذہب ابو حنیفہ کا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ صرف مٹی ہی۔ یہ قول ہے امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ اور ان کے تمام ساتھیوں کا۔ اس کی دلیل ایک تو قرآن کریم کے الفاظ ہیں فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا، یعنی زمین ہو جائے گی مٹی پسلنے والی۔ دوسری دلیل صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں تمام لوگوں پر 3 فضیلتیں دی گئی ہیں، ہماری صفیں مثل فرشتوں کی صفوں کی گئیں، ہمارے لیے ساری زمین مسجد بنائی گئی اور زمین کی مٹی ہمارے لیے پاک اور پاک کرنے والی بنائی گئی،
جبکہ ہم پانی نہ پائیں۔ الفاظ حدیث میں تربت کا لفظ ہے اور ایک سند سے بجائے تربت کے تراب کا لفظ مروی ہے۔ بس اس حدیث میں احسان کے جتانے کے وقت مٹی کی تخصیص کی گئی۔ اگر کوئی اور چیز بھی وضو کے قائم مقام کام آنے والی ہوتی تو اس کا ذکر بھی ساتھ ہی کر دیتے۔ یہاں پر لفظ طیب جو ہے اس معنی میں کہا گیا ہے کہ مراد حلال ہے، اور کہا گیا کہ مراد پاک ہے، جیسے حدیث میں ہے سنن ترمذی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے، گو 10 سال تک پانی نہ پائے، پھر جب پانی ملے تو اسے اپنے جسم سے لگائے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اسے حسن صحیح کہتے ہیں، حافظ ابو الحسن قطان رحمہ اللہ بھی اسے صحیح کہتے ہیں۔ پھر فرمان ہے کہ اسے اپنے چہرے پر اور ہاتھ پر مل لو۔ تیمم وضو کا بدل ہے، صرف پاکیزگی حاصل کرنے میں نہ کہ تمام اعضاء کے بارے میں، تو صرف منہ اور دونوں ہاتھوں پر ملنا کافی ہے اور اس پر اجماع ہے، لیکن کیفیت تیمم میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ جدید مذہب شافعی یہ ہے کہ 2 دفعہ کر کے منہ اور دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں تک مسح کرنا واجب ہے، اس لیے کہ یدین کا اطلاق بغلوں تک اور کوہنیوں تک ہوتا ہے، جیسے آیت وضو میں، اور اسی لفظ کا اطلاق ہوتا ہے اور مراد صرف ہتھیلیاں ہی ہوتی ہیں، جیسے کہ چور کی حد کے بارے میں فرمایا فاقطعوا ایدیہما کہتے ہیں۔ یہاں تیمم کے حکم میں ہاتھ کا ذکر مطلق ہے اور وضو کے حکم میں مقید ہے، اس لیے اس مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا کیونکہ طہوریت جامع موجود ہے، اور بعض لوگ اس کی دلیل میں دارالقطنی والی روایت پیش کرتے ہیں، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں، اس لیے کہ اس کی اسناد میں ضعف ہے، حدیث ثابت نہیں۔ ابو داؤد کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ ایک دیوار پر مارے اور منہ پر ملے، پھر 2 ہاتھ مار کر اپنی دونوں بازوؤں پر ملے، لیکن اس کی اسناد میں بھی محمد بن ثابت عبدی ضعیف ہیں، انہیں بعض حافظان حدیث نے ضعیف کہا ہے۔ یہ تو تھا امام شافعی رحمہ اللہ کا جدید مذہب۔ آپ کا قدیم مذہب یہ ہے کہ ضربیں تو تیمم میں 2 ہی ہیں، لیکن دوسری ضرب میں ہاتھوں کو پہنچوں تک ملنا چاہیے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ صرف ایک ہی ضرب یعنی ایک ہی مرتبہ دونوں ہاتھوں کا مٹی پر مار لینا کافی ہے، گرد آلودہ ہاتھوں کو منہ پر پھیرے اور دونوں پہنچوں تک۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک شخص امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کہ میں جنبی ہو گیا اور مجھے پانی نہ ملا تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا نماز نہ پڑھنی چاہیے۔ اس وقت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے، فرمانے لگے امیر المؤمنین کہ آپ کو یاد نہیں کہ میں اور آپ ایک لشکر میں تھے اور ہم جنبی ہو گئے تھے اور ہمیں پانی نہ ملا، تو آپ نے تو نماز نہ پڑھی اور میں نے مٹی میں لوٹ پوٹ کر نماز ادا کر لی۔ جب ہم واپس پلٹے اور رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے تو میں نے اس واقعے کو رسول اللہ سے بیان کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اتنا کافی تھا۔ پھر رسول اللہ نے اپنے ہاتھ زمین پر مارے اور ان میں پھونک ماری اور اپنے منہ کو ملا اور ہتھیلیوں کو ملا۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیمم میں ایک ہی مرتبہ ہاتھ مارنا ہے، جو چہرے کے لیے اور دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں کے لیے ہے۔ مسند احمد میں ہے شقیق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو ابو یعلا نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر کوئی شخص پانی نہ پائے تو نماز نہ پڑھے۔ اس پر عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تمہیں یاد نہیں عمار رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، آپ کو یاد نہیں جب کہ مجھے اور آپ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ نے اونٹوں میں بھیجا تھا، وہاں میں جنبی ہو گیا اور مٹی میں لوٹ پوٹ لیا، واپس آ کر رسول اللہ سے یہ بیان کیا تو آپ ہنس دیے اور فرمایا تمہیں اسی طرح کرنا کافی تھا۔ پھر رسول اللہ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ایک ساتھ مل لیا اور اپنے چہرے پر ایک بار ہاتھ پھیر لیے، ضرب ایک ہی رہی۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر قناعت نہیں کی۔ یہ سن کر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر تم اس کا کیا کرو گے جو سورہ نساء میں ہے کہ پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو؟ اس کا جواب عبداللہ رضی اللہ عنہ نہ دے سکے اور فرمانے لگے کہ سنو، اگر ہم نے لوگوں کو تیمم کی رخصت دے دی تو بہت ممکن ہے کہ پانی جب انہیں ٹھنڈا معلوم ہوگا تو وہ تیمم کرنے لگیں گے۔ سورہ مائدہ میں فرمان ہے فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اسے اپنے چہرے اور ہاتھ پر مل لو۔ اس سے امام شافعی رحمہ اللہ نے دلیل پکڑی ہے کہ تیمم کا پاک مٹی سے ہونا
اور اس کا بھی غبار آلودہ ہونا جس سے ہاتھوں پر غبار لگے اور وہ منہ اور ہاتھ پر ملا جائے ضروری ہے، جیسے کہ ابو جہم والی حدیث میں گزرا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کو استنجا کرتے ہوئے دیکھا اور سلام کیا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ فارغ ہو کر رسول اللہ ایک دیوار کے پاس گئے اور اپنی لکڑی سے کھرچ کر پھر ہاتھ مار کر تیمم کیا، لیکن یہ روایت سندی اعتبار سے ضعیف ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر تمہارے دین میں تنگی اور سختی کرنا نہیں چاہتے، بلکہ وہ تم کو پاک و صاف کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے پانی نہ پانے کے وقت مٹی کے ساتھ تیمم کر لینے کو مباح قرار دے کر تم پر اپنی نعمت انعام فرمائی تاکہ تم شکر کرو۔ پس یہ امت اس نعمت کے ساتھ مخصوص ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں۔ مہینے بھر کی راہ تک میری مدد رعب سے کی گئی ہے، میرے لیے ساری زمین مسجد اور پاک کرنے والی بنائی گئی ہے، میرے جس امتی کو جہاں نماز کا وقت آ جائے وہ وہیں پڑھ لے، اس کی مسجد اور اس کا وضو وہیں اس کے پاس موجود ہے، میرے لیے غنیمت کے مال حلال کیے گئے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھے، مجھے شفاعت دی گئی۔ تمام انبیاء علیہم السلام صرف اپنی اپنی قوموں کی طرف بھیجے جاتے رہے، لیکن میں تمام دنیا کی طرف بھیجا گیا۔ اور صحیح مسلم کے حوالے سے وہ حدیث بھی پہلے گزر چکی ہے کہ تمام لوگوں پر ہمیں 3 فضیلتیں عنایت کی گئیں، ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائی گئیں، ہمارے لیے ساری زمین مسجد بنائی گئی اور اس کی مٹی وضو بنائی گئی جب کہ ہمیں پانی نہ ملے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر حکم دیتے ہیں کہ اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ پر مسح کر لو پانی نہ ملنے کے وقت۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور بخشنے والے ہیں۔ اللہ کے عفو و درگزر کی شان ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے پانی نہ ملنے کے وقت تیمم مشروع کر کے نماز گزار لینے کی اجازت مرمت فرمائی۔ اگر یہ رخصت نہ ہوتی تو تم ایک گنا مشکل میں پڑ جاتے، کیونکہ اس آیت کریمہ میں نماز کو ناقص حالت میں ادا کرنا منع کیا گیا ہے، مثلا نشہ کی حالت ہو یا جنابت کی حالت ہو یا بے وضو ہو، تو جب تک اپنی باتیں خود سمجھنے جتنے ہوش اور باقاعدہ غسل و شرعی طریق پر وضو نہ ہو نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن بیماری کی حالت میں اور پانی نہ ملنے کی صورت میں غسل اور وضو کے قائم مقام تیمم کر دیا۔ بس اللہ تعالیٰ کے اس احسان پر ہم اللہ کے شکر گزار ہیں، فالحمدللہ، بس شکر بھی اللہ ہی کے لیے اور تعریفیں بھی اللہ ہی کی۔ تیمم کی رخصت اور اس کا پس منظر۔ تیمم کی رخصت نازل ہونے کا واقعہ بھی سن لیجئے۔ ہم اس واقعے کو سورہ نساء کی اس آیت کی تفسیر میں اس لیے بیان کرتے ہیں کہ سورہ مائدہ میں جو تیمم کی آیت ہے وہ نازل ہونے میں اس کے بعد کی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ آیت شراب کی حرمت سے پہلے کی ہے اور شراب جنگ احد کے کچھ عرصہ بعد، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نضیر کے یہودیوں کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، حرام ہوئی ہے۔ اور سورہ مائدہ آخری جو قرآن نازل ہوا اس میں سے ہے، بالخصوص اس سورت کا ابتدائی حصہ، تو مناسب یہی ہے کہ تیمم کا شان نزول یہی بیان کیا جائے۔ اللہ نیک توفیق دیں، اللہ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین نے اپنی بڑی بہن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے ایک ہار واپس کر دینے کے وعدے پر مستعار لیا تھا۔ وہ سفر میں کہیں گم ہو گیا، رسول اللہ نے اسے ڈھونڈنے کے لیے آدمی بھیجے، انہیں ہار مل گیا، لیکن نماز کا وقت اس کی تلاش میں ہی آ گیا اور ان کے ساتھ پانی نہ تھا۔ انہوں نے بے وضو نماز ادا کی اور رسول اللہ کے پاس پہنچ کر اس کی شکایت کی۔ اس پر تیمم کا حکم نازل ہوا۔ اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے ام المؤمنین، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اللہ کی قسم کہ جو تکلیف آپ کو پہنچی ہے اس کا انجام آپ کے اور مسلمانوں کے لیے خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ بخاری میں ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ہم اپنے کسی سفر میں تھے، بیدہ یا ذات الجیش نامی علاقے میں میرا ہار ٹوٹ کر کہیں گر پڑا، جس کے ڈھونڈنے کے لیے رسول اللہ مع قافلہ ٹھہر گئے۔ اب نہ تو ہمارے پاس پانی تھا نہ وہاں اس میدان میں کہیں پانی تھا۔ لوگ میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس میری شکایتیں کرنے لگے کہ دیکھیے ہم ان کی وجہ سے کیسی مصیبت میں پڑ گئے۔ چنانچہ میرے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے۔ اس وقت رسول اللہ میری ران پر اپنا سر مبارک رکھ کر سو گئے تھے۔ آتے ہی مجھے کہنے لگے، تم نے رسول اللہ کو اور لوگوں کو روک دیا، اب نہ تو ان کے پاس پانی ہے نہ یہاں اور کہیں پانی نظر آتا ہے۔ الغرض مجھے خوب ڈانٹا ڈپٹا اور اللہ تعالیٰ جانے کیا کیا کہا، اور میرے پہلو میں اپنے ہاتھ سے کچوکے بھی مارتے رہے، لیکن میں نے ذرا سی بھی جنبش نہ کی۔
کہ ایسا نہ ہو رسول اللہ کے آرام میں خلل واقع ہو۔ ساری رات گزر گئی، صبح کو لوگ جاگے لیکن پانی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی اور سب نے تیمم کیا۔ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے ابو بکر کے گھرانے والو، یہ سب کچھ آپ لوگوں کی پہلی ہی برکت نہیں؟ اب جب ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار تھی تو اس کے نیچے سے ہی ہار مل گیا۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ذات الجیش سے گزرے۔ ام المؤمنین کا یمنی خرمہروں کا ہار ٹوٹ کر کہیں گر پڑا تھا اور گم ہو گیا تھا۔ اس کی تلاش میں یہاں ٹھہر گئے۔ ساری رات رسول اللہ کے ساتھ کے مسلمانوں نے اور خود رسول اللہ نے یہی گزاری۔ صبح اٹھے تو پانی بالکل نہ تھا، پس اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر پاک مٹی سے تیمم کر کے پاکی حاصل کرنے کی رخصت کی آیت اتاری اور مسلمان رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہوئے زمین پر اپنے ہاتھ مارے اور جو مٹی ان میں لگی اسے جھاڑے بغیر اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھوں پر مونڈوں تک اور ہاتھوں کے نیچے سے بغل تک مل لی۔ ابن جریر کی تفسیر کی روایت میں ہے کہ اس سے پہلے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ پر سخت غصہ ہو کر گئے تھے، لیکن تیمم کی رخصت کے حکم کو سن کر خوشی خوشی اپنی صاحبزادی ام المؤمنین کے پاس آئے اور کہنے لگے، تم بڑی مبارک ہو، مسلمانوں کو اتنی بڑی رخصت ملی۔ پھر مسلمانوں نے ایک ضرب سے چہرے ملے اور دوسری ضرب سے کوہنیوں اور بغلوں تک ہاتھ۔